تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آج کا ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دل کے جو امراض ہیں یہ روز بروز سر بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیسے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ایک دل کے مریض کی تشخیص ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے جی تو دل کے مریض زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کے اندر ایسی کیا علامات ہوتی ہیں کہ ہم پہچان لیں کہ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ اوکے۔ تو اس کے کچھ ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جی جو صرف دل کے مریض کے ساتھ ہوتے ہیں، اور فوراً سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہم فوراً سے اس کو اسپتال کی طرف بھگا کے لے جاتے ہیں۔ اوکے۔ سب سے جو مین مسئلہ ہے کہ اس کی چھاتی میں درد ہوگا، اور یہ درد کی ایسی قسم ہوگی کہ چبھن والا درد نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہوگا کہ جیسے اس کی چھاتی پہ کسی نے وزن رکھ دیا، سٹک جیسے اس کی چھاتی کو نہ ایسے لگے جکڑی ہوئی چھاتی ہوگی، اور اس کو سانس لینے میں مسئلہ آ رہا ہوگا۔ اور یہ درد کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ نہیں ہو سکتا، یہ درد ایک پورے چھاتی میں ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہ درمیان میں شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی نوعیت بڑھتی جاتی ہے اس کا، اور یہ پوری چھاتی کو نا ایسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس، آپ کو مریض کو سانس بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھنڈے پسینے بہت زیادہ آئیں گے۔ اوکے، پوری باڈی پہ سر؟ ہاں، اوکے، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس درد کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چلے پھرے گا تو یہ درد زیادہ ہو جائے گا، تو وہ اور آرام، اور یہ جب دل کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اب دل کے مسئلے جو ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جب چلتے ہیں تو ان کو سینے میں جکڑن ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا درد آرام ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا ابتدائی علامات ہیں۔ ابھی دل اتنا اس سائڈ پہ نہیں گیا کہ اس کو دل کا مسئلہ بہت زیادہ شدت والا نہیں ہے۔ پھر کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو دل کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بیٹھنے پہ، مطلب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک چیز اور آتی ہے کہ ان کو دل کا مسئلہ اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ ان کو دوائیوں سے بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا، پھر ان کو فردر ہم آگے تشخیص کی طرف اور آگے ان کے مزید علاج کی طرف جاتے ہیں۔ رائٹ۔ اب یہ ٹپیکل علامات ہیں کہ اس کو سینے میں جکڑن ہوگی، اور یہ جکڑن پورے چھاتی میں چلی جائے گی، سانس کا پھول جانا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے زیادہ تر بائیں بازو میں عموماً ہوتی ہے درد، یہ چلی جاتی ہے، ریڈیٹ کر جاتی ہے۔ یہ درد مطلب شروع چھاتی سے ہوگی اور پھر بازو میں چلی جائے گی، یہ عموماً دونوں بازو میں بھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی جو ہے یہ دونوں اپنا جبڑوں میں جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سانس چڑھ سکتا ہے، ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بیسک علامات ہیں، وہ ٹپیکل علامات ہیں جو ایک دل کے مریض کو ہوں گے۔ لیکن جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ درد کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کے اندر جو اعصابی نظام ہوتا ہے تو وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسے مریضوں کو نارمل انسان کے نسبت، جس کو شوگر نہیں ہے، اس کے نسبت درد کم محسوس ہوگا، لیکن اس کو ایسا یہ ضرور ہوگا کہ اس کو چھاتی میں تھوڑی جکڑن محسوس ہوگی، اور ساتھ میں سانس چڑھے گا، ٹھنڈے پسینے آئیں گے۔ تو یہ سارے مریضوں میں ایک جیسی علامات ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اس کے جو سمٹمز آتے ہیں اس میں سانس کا پھول جانا، سینے کا جکڑ جانا اور درد ہونا، تو کیا ہر سینے کی جو درد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہارٹ کے جو دل کے مسائل ہیں اس وجہ سے ہوگی ہر درد جو ہے؟ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس سوال کو ایسے شروع کروں گا کہ کسی بھی مسئلے کو آپ چھوٹا نہ لیں، اوکے، اور اگر چھوٹا ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا، لیکن بڑا ہوگا تو بر وقت تشخیص ہو جائے گی اور اس کا علاج ہو جائے گا، اور آپ کسی بھی ناگہانی آفت سے بچ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم دل کے مسئلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو بالکل درمیان میں سینے میں ایک جلن سی ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو دل کا مسئلہ جان لیتے ہیں، حالانکہ وہ جلن ہو سکتا ہے آپ کے معدے کے ایشو کی وجہ سے ہو، ہارٹ برن ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہیوی کام کرتے ہیں، جو لوگ بھاری بھاری سامان اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو عموماً پٹھوں کے درد بڑے رہتے ہیں، پٹھا کوئی کھینچ جاتا ہے، جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کے پٹھوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ کا یہ جو پنجرہ ہے چھاتی کا، جس کو ہم ریب کیج بھی کہتے ہیں،
اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی سویلنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ یا کوئی ایسا چیز ہو سکتی ہے کہ اس میں مسئلہ ہو. تو ایسے مسئلے کو تشخیص کرنے کے لیے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دل کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ یہ حرکت کرنے سے آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کے پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو آپ کا پنجرے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں عموماً ہم مریض کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا اپنے جسم کو بازو کو اوپر کرے، لمبا سانس لے لے، یا ایکسرسائز تھیراپی، ہاں، یا جسم کو تھوڑا سا موو کرے. یہ بیسیکلی پوسچرل ہوتا ہے. پوسچرل سے مراد یہ ہے کہ اب میں اس جگہ بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا تو مجھے ہو سکتا ہے درد ہو. اسی طریقے سے میں اگر ایسے ہاتھ ادھر رکھے ہوں، اگر دونوں ہاتھوں کو اوپر کروں گا تو مجھے درد ہو. میں لمبا سانس لوں گا، مجھے درد کی شدت بڑھ جائے گی. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ مسئلے پٹھوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ہاں، جو دل کا درد ہوتا ہے نا، جب آپ چھاتی کو دبائیں نا، ایسے دبانے سے وہ درد زیادہ یا کم نہیں ہوگا، اس کا دل کے مسئلے سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ پٹھوں کا ہوگا یا آپ کی پنجرے کا مسئلہ ہوگا تو وہ درد آپ کے ہاتھ لگانے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو دل کا ہر چھاتی کا درد دل کا درد نہیں ہوتا، لیکن اس کو تشخیص کرنے کے لیے یہ مختلف ہم مریض کے ساتھ جب ایگزامینیشن کرتے ہیں، جب اس کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ دل کے درد کا مسئلہ ہے یا یہ کسی اور وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ جو دل کا درد میں نے پہلے بتایا کہ یہ چھاتی میں ہیوینس ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا لگتا ہے کسی نے بھار رکھ دیا ہو. لیکن عموماً جو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا لگتا ہے کوئی جلن ہو رہی ہے، کوئی سوئی چبھ رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ہم دل کے درد کو اور باقی جو چھاتی کے درد ہیں ان کو ایسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو پہچان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے زیادہ جو خطرناک عوامل ہیں جو دل کے امراض کی طرف انسان کو منتقل کرتے ہیں، وہ تھوڑا روشنی ڈالے کہ وہ کیا ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا، جیسے آپ نے کسی بیماری کو پہچاننا ہو کہ وہ بیماری کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ رسک فیکٹرز کو لیتے ہیں. یا ہم اگر کسی بھی مریض کو یا ہم لوگوں کو جب اویئر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو تھوڑی سی شعور دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دل کے مریض بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب دل کے مسئلے کے اندر کچھ رسک فیکٹرز یا کچھ ایسی علامات، کچھ ایسے خطرات ہوتے ہیں کہ وہ خطرات جتنے زیادہ اس کی زندگی میں آ جائیں تو اس کے دل کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک موڈیفائیبل، ایک نان موڈیفائیبل. جو موڈیفائیبل ہوتے ہیں وہ خود اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مطلب وہ کچھ چیزیں انسان اپنی خود زندگی میں لے کے آتا ہے تو وہ دل کے مسئلے کو بڑھا دیتی ہیں. جیسا کہ آپ شوگر جو ہے وہ آپ اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل سے آپ یا اپنی خوراک سے خود اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں. جیسے شوگر آپ کو بڑھتی ہے ویسے ہی آپ کے دل کے مسئلہ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور کرونک ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں. کرونک ہیپاٹائٹس سے مراد یہ ہے ان کو 10 سال سے 15 سال سے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور وہ مینج بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے. مطلب ان کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں پھر بھی مینج نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ سیریس احتیاط بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا جو بلڈ پریشر وہ اس اپنی حدود کے اندر نہیں رہتا. اسی طریقے سے آپ کچھ لوگ سموکر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ایک چیز میں بتا دوں کہ پہلے زمانہ تھا، اگر ہم آج سے 15 سے 20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ایک میڈیکل تھیوری تھی کہ جو لوگ 20 سگریٹ روزانہ کے پیتے ہیں نا ان کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لیکن اب ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ہو گیا کہ پہلے سگریٹ کے اندر جو کیمیکل تھے وہ شاید کم تھے یا ان کی طاقت جو تھی وہ کم تھی، لیکن اب آپ اگر سگریٹ 5 بھی پیتے ہیں 10 بھی پیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سموکر ضرور ہیں اور آپ جلد یا بدیر آپ نے دل کسی بھی سگریٹ جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ہر قسم کے کینسر میں مبتلا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دل کے مسئلے میں مبتلا کر سکتی ہے. تو اگر آپ سموکر ہیں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کے دل کے مریض ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب کچھ نان موڈیفائیبل ہوتے ہیں. نان موڈیفائیبل ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بس آپ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو زندگی سے ختم نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ کی ایج ہو گئی، جو عمر ہے یہ انسان
مطلب جیسے جیسے بڑھتا جاتی ہے عمر 60 70 سال 80 سال تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ دل کا مسئلہ ہونے کا چانس بھی بڑھتا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے کہ آپ کی جو آپ 70 سال کی عمر میں بھی جنگ لگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ 30 سال کی عمر میں بھی مطلب اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اندر انرجی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے ایج فیکٹر ہو گیا اور یہ چیز جو ہے یہ آپ اپنی تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ دل کے مریض بن سکتے ہیں. اور آپ کو اگر آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر لیں, اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, فیملی ہسٹری از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر ہم فیملی ہسٹری کی بات کریں تو آپ کے خاندان کے اگر کوئی بھی بیماری ہے, دل کا مسئلہ چھوڑ دیں, آپ کے اندر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ کے اندر فیملی کے اندر کینسر کی ہسٹری ہے اور کئی ایسی بیماریاں ہیں, اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیماری ہے تو آپ کو ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو اپنا احتیاطی ٹیسٹ, کچھ بیس لائن ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ آپ کو ایک بیماری جو ہے وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر بیماری کتنی ہے, آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. بالکل, تاکہ آپ اس کو اسی طرح سے مینیج کر سکیں. بالکل. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم نا پھر یہ 35 سال کے اوپر آئی, پھر اب میرا اپنا ایک جو میں نے دیکھا ہے ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس کو کہ دل کے مریض کو میں نے 25-27 سال کی عمر میں بھی دل کا بائی پاس آپریشن ہوتے دیکھا ہے. تو میں دل کے مریضوں کو خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی عمر جو لوگ 25 سال کی عمر کے ہیں تو ایسے مریض اور ان کی فیملی ہسٹری بھی پازیٹیو ہے تو ایسے مریضوں کو 25 سال کے بعد اپنے ابتدائی ٹیسٹ اور اپنے دل کے امراض کے جو رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنی شوگر کو دیکھنا چاہیے, اپنے بلڈ پریشر کو دیکھنا چاہیے, کیا وہ اسموکر تو نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی ایج اور فیملی ہسٹری یہ نان موڈیفائبل فیکٹرز میں ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے خاندان میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ میں وہ مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے عام آدمی کے نسبت. تو اس لیے آپ نے اپنی شوگر, بلڈ پریشر اور اپنی جو اسموکنگ کی ہسٹری ہے اس کو کم سے کم یا مینیج کر دینا اپنی زندگی سے تاکہ آپ جو ہیں وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے دل کے مختلف امراض کے اوپر, تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیملی ہسٹری کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی فیملی ہسٹری کینسر کی ہے, بلڈ پریشر کی ہے, ڈائبٹیز کی ہے یا کارڈک ایشوز کی ہے, تو کیا ڈاکٹر صاحب ہر بندہ جو ہے فیملی ہسٹری کی وجہ سے ان امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور ان کو ہم کس طرح سے مینیمائز کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر؟ اچھا, پہلا وقفے سے پہلے نا ہم ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اسپتال میں آتے ہیں اور وہ ہوتے بھی دل کے مریض ہیں, لیکن ان کا جب ہم انیشیل ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ ای سی جی کرتے ہیں, اس کے کارڈک انزائم کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں, ای سی جی بھی کلیئر ہوتی ہے. تو ہم بتاتے خود ڈاکٹر اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں اور اس کو ہم ایک سمجھتے ہیں کہ پٹھوں کا مسئلہ ہے یا معدے کا مسئلہ ہے, ہم اس کو ٹریٹ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کے اوپر عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھاتی میں درد ہے یا آپ کو واقعی دل کا مسئلہ ہے اور آپ ہسپتال جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں نارمل ہیں, ای سی جی بھی اور کارڈک انزائم بھی, لیکن آپ کو دل کا مسئلہ ہے, تو ہم ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور ایک مریض ہونے کے ناطے ہم کیسے اس چیز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی دل کا مسئلہ ہے. تو ایسے مریض کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایسا مریض کیا اس کی ایج ایسی ہے, کیا وہ شوگر کا مریض ہے, کیا وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور کیا اس کی فیملی ہسٹری میں ہے یا اس کو پہلے کو دل کا مسئلہ ہے, کیا وہ اسموکر ہے. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں, جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو واقعی دل کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے. تو ایسے مریض کو اگر یہ سارے عوامل ہیں, شاید اس کی پہلے کوئی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہو, تو ہم یہ دیکھ کے کہ اس کو واقعی دل کا پچھلا مسئلہ تھا تو ہم اس کو اگنور نہیں کرتے, صرف ہم اس کی ای سی جی اور اس کے کارڈک انزائم پہ اکتفا نہیں کرتے, ہم اس کے مزید ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ دوبارہ سے اس کی اینجیوگرافی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ایکو کارڈیوگرافی بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں اور مزید ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, سی ٹی کیلشیم اسکورنگ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جب ہم کروا لیتے ہیں تو ہمیں مزید کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ دل کا مریض واقعی جو ان سمٹمز کے ساتھ ہے وہ دل کا مریض ہے یا کسی اور چیز کا مریض ہے. اب دوسرے کوشچن کے آتے ہیں کہ فیملی ہسٹری. اب جتنے بھی دل کے رسک فیکٹرز ہیں نا, اس میں فیملی ہسٹری کو ایک بہت خاص اہمیت حاصل ہے.
اب جو کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے خاندان میں ہوتی ہیں، کینسر کی بیماری ہو گئی، شوگر کی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، اس عورتوں میں چھاتی کا کینسر بڑا عام ہے. ایسے ہی اب میں کارڈک سرجن ہوں تو دل کے مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے. اگر آپ کے خاندان میں یہ ساری بیماریاں ہیں تو ہمیں اپنا ایک خاص عمر کے بعد اپنے ریگولر ٹیسٹ کروانے ہوں گے. ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہم اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروائیں جس سے ہمیں تشخیص ہو سکے. جیسے کہ چھاتی کے کینسر میں آپ کو اپنے ایک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے میموگرافی، یا آپ کو بریسٹ ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے جس کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے، یا کوئی علامات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے. ایسے ہی جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، اس کا خاندان میں دل کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کو اپنی ایک خاص عمر کا، پہلے ہم کہتے تھے کہ 40 سال کی عمر کے بعد، پھر یہ 35 سال کی عمر کے بعد. اب میں اگر ایز اے کارڈک سرجن کہتا ہوں کہ آپ کو 25 سال کی عمر کے بعد اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے یا اپنی جو ہے وہ صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب اگر آپ 25 سال کے ہیں، آپ کو اپنی شوگر کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ آپ شوگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ نہیں ہے. اب جن کی جاب ہی ایسی ہے کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل، شوگر، بلڈ پریشر، سموکنگ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں فیملی ہسٹری کو جو کہ پرووک کرتی ہیں، جو زیادہ کرتی ہیں. اگر آپ کے خاندان میں دل کا مسئلہ ہے اور آپ شوگر کے مریض بھی ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، آپ سموک کے بھی ہیں، اور تو آپ کے اندر زیادہ چانس ہو جائے گا. اور آپ کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، تو آپ کے اندر ایک نارمل انسان کی نسبت زیادہ چانس ہو جائے گا کہ آپ دل کے مریض بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو آپ ان کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کون کون سے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو یا جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے ان کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے. سب سے انیشیل جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ECG کا. آپ ECG کرواتے ہیں اور کارڈک انزائم کراتے ہیں. آپ اپنا یہ کروا لیتے ہیں، اگر یہ نارمل ہے تو آپ کو تھوڑا سا مطمئن ہو جانا چاہیے. لیکن یہ تب آپ مطمئن ہو جائیں جب آپ کو کوئی مسئلہ رسک فیکٹر نہیں ہے. آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے لیکن آپ کو نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ سموکر ہے، تو آپ کو ECG اور کارڈک انزائم نارمل ہیں تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کے اندر شوگر بھی ہے، آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے، تو پھر آپ کو اپنی جو شوگر ہے وہ بھی ریگولر چیک کروانی پڑے گی. ایک جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو 3 سے 6 مہینے کے اندر اپنا جو ہے وہ شوگر چیک کروانی چاہیے. HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو تقریباً 3 سے 6 مہینے کے درمیان اگر آپ چیک کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. آپ کو مہینے میں ایک دفعہ لازمی اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. وہ اگر ہے ڈائبٹک پیشنٹ تو وہ اس میں وہ بھی آ جائے گا جو 3 to 6 month کا. ہاں، اگر آپ دیکھو نا، اگر آپ شوگر کے مریض پہلے نہیں تھے لیکن 3 مہینے میں آپ نے کچھ، آپ کی لائف سٹائل ایسا رہا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے، مطلب چانس ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ ڈائٹ ایسی لی ہو یا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم رہی ہو، تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. اور 3 مہینے کے اندر شوگر کو اتنی زیادہ نہیں ہو جاتی. اگر کسی کو پریویس شوگر نہیں ہے نا تو 3 مہینے کے اندر اس کو شوگر اتنی ہائی نہیں ہو جائے گی. اور آپ کی شوگر پھر ہائی زیادہ نہیں ہوگی تو آپ اپنے لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ہی دواؤں کے بغیر اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. شوگر کا ٹیسٹ، پھر بلڈ پریشر ہر مہینے چیک کروانا چاہیے. اگر آپ کی سموکنگ کی ہسٹری ہے یا آپ سموکر ہیں تو آپ کو اپنی سموکنگ کم کر دینی چاہیے یا ختم کر دینی چاہیے. تو یہ وہ پھر آپ انیشیل جو کون سا ٹیسٹ دل کے مریض کو کروانے چاہیے. اور اگر آپ جو آج کل جو ینگرز جو آئس یوز کر رہے ہیں، کیا یہ بھی افیکٹ کر رہا ہے ہارٹ کو؟ بالکل. جتنے بھی ایڈکشن والی چیزیں ہیں، نشہ آور اشیاء ہیں، وہ ساری آپ کو جسم میں مختلف بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں. چاہے وہ دل کی بیماری، کہتے ہیں یہ نشہ نہیں ہے. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی کوئی بھی، ایون میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو میڈیکیشن لیتے ہیں جو اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو ایک خاص ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہیں لیں گے تو آپ کو یہ ایڈکٹ کر دیں گی اور آپ کی یہ صحت کے اوپر منفی اثرات کریں گے. آپ نیند کی گولی لیتی ہیں یا آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے گولی لے لیتی ہیں اور آپ اس کو ریگولر استعمال کر لیتی ہیں
اور آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور اپنی لائف سٹائل کے اندر موٹیفیکیشن نہیں لے کے آتی ہیں تو وہ نیند کی گولی بھی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, وہ بھی آپ کو خراب کر سکتی ہے. ایک ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ گولی تو لے رہے ہوتے ہیں نیند کی, لیکن آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی اور گولی کی مقدار بھی آپ کو بڑھانا پڑ جاتی ہے, تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ای سی جی ہو گئی, کارڈک انزائم ہو گیا, پھر ایکو کارڈیوگرافی. ایکو کارڈیوگرافی کو ہم بالکل سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے. ہم دل کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو دل کے والو کو پتہ چل جاتا ہے, ایک دل کی دیواروں کی طاقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر حرکت کتنی ہو رہی ہے. پھر مزید جو فردر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی ٹی کیلشیم اسکورنگ. سی ٹی کیلشیم اسکورنگ ینگسٹر کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں اس کے اندر کتنی تنگی ہو رہی ہے, کیونکہ کیلشیم جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے, تو کیلشیم کی مقدار سے ہم پتہ چلا لیتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 4 سے 5 سال کے اندر آپ کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ فردر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے اینجیوگرافی. اینجیوگرافی یہ لاسٹ ایک قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اینجیوگرافی کرتے ہیں تو یہ دل کی شریانوں کے اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی تنگی ہوئی ہے, 10, 20, 50, 70, تو وہ وہاں سے پھر آگے اگر تنگی ہوگی تو وہ سٹنٹ بھی ڈال سکتے ہیں جس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں, اور وہ بائی پاس آپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ وہ انیشیل ٹیسٹ, یہ وہ سارے ٹیسٹ ہیں جس سے آپ کا دل کی مرض کی تشخیص ہو سکتی ہے اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں, آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو میں آج کے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر عزیز اللہ خان نیازی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ ہماری کو ہوسٹ ڈاکٹر جویریہ شکیل, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے سیکھی ہوں گی اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو یوز کر کے ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی ایک بہترین لائف گزار سکتے ہیں. تو آئندہ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان ڈاکٹر شفقت حسین آپ سے اجازت ہے. خدا حافظ.